تو سورہ روم میں ایک پیشن گوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ بعد میں پوری بھی ہوئی 10 سال کے اندر اندر۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف سے شرط بھی لگائی تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضعی کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ تو چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف سے پھر بات کی، اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات ثابت ہوگی، 10 سال کے اندر جس کی بات ثابت ہوگی تو وہ 100 اونٹ دے گا۔ تو بعد میں یہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو البتہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیشن گوئی آتی ہے، ایک تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، کیونکہ رسالت اور نبوت اور رسالت کی تکمیل ہونی تھی، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسرا اس میں ہمارے لیے وہ ایک معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہے بندگی۔ کل اسی سورہ جو ابھی عنکبوت ہم نے پڑھی کہ میرے بندو، اس میں جو آیت آئی ہے کہ صرف میری بندگی کرو چاہے تمہیں ہجرت کرنا پڑے۔ اور ہجرت کے ضمن میں وہی 2 باتیں ہیں، ایک ہے فقر و فاقہ کا اندیشہ اور دوسرا ہے موت کا ڈر۔ اس میں بھی اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، آیت نمبر 57 تھی نا وہ۔ اور اس کے بعد فقر و فاقہ کے لیے وہ آیت بھی اللہ نے اس میں نازل کی کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو یہاں پر شامل کیا گیا کہ یہ دونوں چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو مطلوب ہے کل بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا۔ تو سورہ آل عمران کی وہ جو آیت ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہ شرط لازم ہے کہ تم ہی سربلند ہوں گے، غالب ہوں گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہوئے۔ اچھا، سورہ آل عمران میں ہی ہے کہ جب غزوہ احد کی طرف وہ غزوہ احد کے لیے صف بندی کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی، تو اس میں ایک آیت آئی ہے پورے رکوع میں، وہ کافی طویل ڈسکس ہے اس میں غزوہ احد پر سورہ آل عمران میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کی مدد کرے گا، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا۔ جو مطلوب وہی ہے بندگی اور تقوی۔ دوسری آیت اس میں اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تقوی پر رہے تو 3 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب دیکھیے تقوی کہاں پر؟ گھر بیٹھے نہیں، جیسے ہم ابھی درس دے رہے ہیں اور ہمارا اس وقت اجتماعی سطح پر ہمارا جو اسلام ہے وہ ہے سننا اور سنانا، بھائی یہ ہمارا اسلام۔ اب صحابہ جا رہے ہیں غزوہ احد میں، صف بندی کر رہے ہیں جنگ کے لیے، اس وقت تقوی کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب اگر تھوڑا اس کو ہم صرف محسوس کریں نا تقوی کیا چیز ہے، کہ صحابہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، اور وہ جو جیت تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ تقوی پر اگر رہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک شخص جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے یا تو میں جانی ہے این حالت جنگ میں، تو کوئی وہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نیت وغیرہ، لیکن اس میں کوئی احتمالات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جنگ بھی کرنی تو خالص اللہ کے لیے، اس میں یہ آیت آئی ہے۔ تو جو بنیادی مطالبہ ہے قرآن کا، یعنی اسلام کا، اللہ کا، وہ ہے بندگی اور خالص اللہ کے لیے۔ اچھا، حالت جنگ میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا اپنے جوہر دکھانا، اپنی طاقت کے، شجاعت کے، بہادری کے، وہ جو حدیث ہم پڑھ آئے ہیں کہ آخرت میں ایک غازی کو لایا جائے گا، شہید کو پوچھا جائے گا بھائی کیا کیا تم نے میرے لیے؟ یا اللہ میرے پاس ایک جان تھی، میں تیرے دین کے لیے کٹ مر کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیری نیت یہ نہیں تھی، بلکہ تیری نیت یہ تھی تو لوگ تجھے غازی کہیں، بہادر کہیں، شجاعت کہیں، اس لیے دنیا میں وہ ٹائٹل تجھے مل گیا جس کے لیے تو نے کیا تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں، اور اس کا حکم ہوگا اس کے لیے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ تقوی جو ہے، اور بندگی اور پلس تقوی، ٹھیک ہے نا۔ تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تو لفظ مومن وہی علامہ اقبال نے جو بنیادی، اللہ کلام اقبال کی جو بنیادی علامت ہے، بنیادی علامت وہ ہے مومن، بار بار لفظ مومن آتا ہے۔
ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو مومن لفظ یہ جو علامت ہے، تو قرآن بھی مومن کہتا ہے، مومن۔ اگر تم مومن ہوئے تو حضور سے یہ جو اس میں روم میں، سورہ روم میں جو پیشن گوئی فرمائی گئی ہے وہ بعد میں پوری ہوئی۔ ایک وجہ تو اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کا اتمام ہوا، اور وہ تو 23 سال کے اندر اندر دین بحثت دین اسلام بحثت نظام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل قائم کر کے دیا، ٹھیک ہے۔ اب یونیورسل ہوگا امام مہدی اور عیسیٰ کی آمد پر، اور کس پر؟ منہاج النبوہ، وہ جو نظام بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعین ہی، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل قائم کر کے دیا، اسی طریقے سے یونیورسل ہوگا اس قیامت سے پہلے پہلے۔ قیامت بعد میں آئے گی، پہلی پوری دنیا پر اسلام بحثت نظام کے نافذ ہوگا، قائم ہوگا، اللہ اور رسول کی بالادستی قائم ہو کر رہے گی، تب جا کر پریکٹیکلی نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوگی۔ ایک تو تکمیل ہو گئی ہے نا، لیکن پوری دنیا پر اسلام بحثت نظام قائم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس میں کیا کیوں ہے؟ اب جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام، جو اسلام بحثت نظام قائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے 23 سال کے اندر، اس کے بعد اور امام مہدی اور عیسیٰ کی آمد تک یہ جو گیپ ہے، ابھی میری اور آپ کے اور آنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ اس میں ٹیسٹ ہے کہ یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہراہ ہمیں دکھائی کہ آپ نے دنیا میں کرنا کیا ہے، ہم وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بس اتنی سی بات ہے۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کن فیکن والی شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر وہ پروگرام، کون سا؟ اللہ کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور وہاں سے چلتا ہوا تکمیل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو تقدیر ہے، جو پروگرام ہے، وہ مکمل ہوا۔ اب ہم جو امتی کہلاتے ہیں، ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے، کون سا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ جو کوئی نیا پروگرام تو نہیں تھا، وہ کون سا تھا؟ وہ حضرت آدم سے چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کو پہنچا۔ اب امت نے وہی کچھ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل کر کے دکھایا، اور پھر وہ یونیورسل ہوگا۔ میری آپ کی آزمائش ہو رہی کہ اس تعمیر ہونے والی عمارت، وہ جو یونیورسل ہے، اس میں میں اور آپ اپنی اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں جو لگنے والا اینٹ ہے، وہ اینٹ ہم لگاتے یا نہیں لگاتے، اور جو تقدیر ہے بالفعل وہ دنیا کے خاتمے سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام بالفعل غالب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ پروگرام ہے جو اللہ نے چلایا آدم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمام ہوا۔ اب میری آپ کی آزمائش ہے، اور وہ عمارت تکمیل ہوگی کس کے ہاتھوں؟ ہاتھ اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، حضرت عیسیٰ امام مہدی کے ہاتھوں، اور اس کے جو گیپ ہے اس تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ اور مہدی تک یہ جو گیپ ہے، اس میں جتنے بھی لوگ آئیں گے بس ان کی آزمائش ہے کہ ادھر آتا ہے دیکھیں، ادھر پروانہ جاتا ہے، ہم حزب اللہ ہیں یا حزب الشیطان ہیں، ہم اللہ کے کیمپ میں ہیں یا طاغوت کے کیمپ میں ہیں، یہ آزمائش ہے بس۔ اور شرط لازم کیا ہے اس کے لیے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کے جو اشعار ہیں، وہ جو بند ہے پورا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ اب ہم سب کو یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس سے پہلے پورا اس کی ترتیب کیا وہ ہمیں نہیں پتہ، اس کو سمجھنے کے لیے پوری سیرت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، تب جا کر یہ بند سمجھ میں آئے گا۔ علامہ اقبال تو علامہ اقبال ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ وہ تو دیکھ رہے تھے خواب، کیسے دیکھ رہے تھے؟ وہ فراست تھی، مومن کی فراست، اقبال اس فراست سے دیکھ رہے تھے۔ تو اقبال نے پورا پروگرام جو ہے وہی کس کا؟ وہ جو یونیورسل نظام ہے اللہ کا، اس کا لاہ عمل بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں وفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ ہے کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ اب دیکھیے اقبال، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دکھا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری،
ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا کرائیٹیریا یہ ہے جو اقبال نے پہلے بند میں جو 2 شعروں میں کہا ہے، اور پوری سیرت ہے یہی۔ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبے کا جو وعدہ ہے وہ ہے مومن بننے کے نتیجے میں۔ تقویٰ پہلے تو ہے بندگی، ہم نے بندگی کرنی ہے۔ اب دیکھو ہجرت ہے، اس میں بھی آیتیں کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے وہ ہجرت ہے، جو کسی اور مفاد کے لیے ہجرت کرے وہ ہجرت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنگ کرے اللہ کے لیے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوئی جنگ کرے، وہ تو اس کی اپنے لیے جنگ ہے نا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کوئی بھی، چاہے وہ اپنے آپ کو مجاہد کہے، کچھ بھی کہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی اس کے تقاضے الگ ہیں، اور اس کی جو روح ہے اس بندگی کی بھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اگر تقویٰ نہ ہو، کیا تقویٰ؟ وہی کیا اپنی انا اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے، اپنی بڑائی ہے، اپنے کوئی اصول نافذ کرنا ہے، اپنی بادشاہت ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ الگ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بندگی اگر ہے، لیکن وہ خالص ہونی چاہیے کس کے لیے؟ ان الحکم الا للہ۔ اگر تو موجود ہے قرآن و سنت سے ثابت، تو پھر انسان کو اپنی طرف سے کوئی اس میں ایڈیشن ہے تو بس سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یا جو پیشن گوئی ہے، وہ پیشن گوئی پوری اس لیے ہوئی کہ وہ مومن تھے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور پہلے نمبر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ آخری تھی، اس لیے وہ تکمیل بھی ہونی تھی۔ لیکن شرط لازم وہی ہے، وہ ہے مومن ہونا، ٹھیک ہے نا۔